پیار میں دھوکہ، کالج کی ایک لڑکی کی دردناک کہانی۔ محبت جب اندھا اعتبار بن جائے تو انسان اکثر اپنی سب سے قیمتی چیز بھی کھو بیٹھتا ہے۔ یہ کہانی ہے شبانہ کی، جس نے محبت کی لیکن بدلے میں صرف اسے دھوکہ ملا۔ شبانہ ایک سادہ، شریف اور خواب دیکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ شہر کے مشہور کالج میں BA کے دوسرے سال کی طالبہ تھی۔ اس کے والد ایک چھوٹے سے دکاندار تھے اور والدہ گھر سنبھالتی تھی۔ گھر کی تربیت ایسی تھی کہ شبانہ ہر کسی کی عزت کرتی تھی اور اپنے ماں باپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دیتی چاہتی تھی۔ کالج میں اس کی دنیا صرف پڑھائی اور 2-3 سہیلیوں تک محدود تھی، مگر ایک دن اس کی زندگی میں عارف نام کا لڑکا آیا۔ عارف کالج کا سب سے اسمارٹ اور ملنسار لڑکا مانا جاتا تھا۔ اس کی باتیں اتنی میٹھی تھی کہ سامنے والا اس پر آسانی سے یقین کر لیتا۔ پہلے اس نے شبانہ سے صرف نوٹس مانگے، پھر لائبریری میں باتیں ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے دوستی محبت میں بدل گئی۔ ایک دن عارف نے کہا، شبانہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پڑھائی پوری ہوتے ہی سب سے پہلے تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا۔ شبانہ نے شرماتے ہوئے کہا، اگر تمہاری نیت صاف ہے تو مجھے تم پر پورا اعتبار بھروسہ ہے۔ یہی اعتبار اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں روز ملنے لگے۔ عارف ہر بار نکاح کا وعدہ کرتا، وہ کہتا تم صرف میری ہو، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتا۔ دھیرے دھیرے اس نے شبانہ کو اس کے سپنے، اپنے دوستوں اور سہیلیوں سے بھی دور کر دیا۔ اب شبانہ ہر فیصلہ عارف کی بات مان کر کرتی تھی۔ ایک دن عارف نے اسے شہر سے دور ایک ریزورٹ چلنے کے لیے کہا۔ شبانہ نے صاف انکار کر دیا، مگر عارف بولا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ کچھ مہینوں بعد تو ہماری شادی ہی ہو جائے گی۔ شبانہ نے بہت دیر تک سوچا۔ اسے لگا کہ جس انسان سے نکاح ہونا ہے اس پر شک کرنا ٹھیک نہیں۔ اس دن شبانہ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ اس نے اپنے بھروسے اور اپنے رشتوں کی حدیں پار کر دی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ عارف اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑے گا۔ اور اس دن ہوٹل کے کمرے میں محبت کی سارے حدیں پار ہو گئی۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہوگا ایک بند کمرے میں۔ لیکن اس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ عارف پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کے فون کم آنے لگے، میسج کا جواب گھنٹوں بعد آنے لگا، ملاقاتوں کے بہانے ختم ہونے لگے۔ جب بھی شبانہ پوچھتی کیا بات ہے، تم بدل گئے ہو، تو عارف کہتا، تم ہر بات پر شک کرتی ہو، مجھے تھوڑا وقت دو۔ ایک دن کالج کی کینٹین میں شبانہ نے عارف کو دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ دونوں ہنس رہے تھے۔ شبانہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اسی وقت جا کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ عارف نے سب کے سامنے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو؟ ہم نے صرف دوستی کی تھی۔ یہ الفاظ سن کر شبانہ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جس لڑکے نے نکاح کے خواب دکھائے تھے، وہی آج اسے پہچاننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس رات شبانہ پوری رات روتی رہی۔ اس نے کئی بار عارف کو فون کیا، مگر ہر بار اس کا نمبر بند ملا۔ کچھ دنوں بعد اسے پتہ چلا کہ عارف کسی امیر گھر کی لڑکی سے منگنی کرنے والا ہے۔ شبانہ کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس نے ہمت کر کے عارف سے آخری بار ملنے کا فیصلہ کیا۔ ملاقات میں اس نے صرف ایک سوال پوچھا، اگر تمہیں نکاح نہیں کرنا تھا تو میرے جذبات سے کیوں کھیلا؟ عارف نے بے پرواہ سے جواب دیا، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، اپنی زندگی جیو۔ یہ سن کر شبانہ سمجھ گئی کہ جس انسان کے لیے اس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کئی مہینوں تک وہ ڈپریشن کو دیکھا اور خود سے کہا، میں اپنی پوری زندگی برباد نہیں کروں گی۔ اس نے دوبارہ پڑھائی پر دھیان دینا شروع کیا۔ کالج میں سب سے اچھے نمبر آئے، پھر اس نے ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ کچھ سال بعد وہی شبانہ اپنے پیروں پر کھڑی، کامیاب اور خوددار لڑکی بن چکی تھی۔ ایک دن بازار میں اس کی ملاقات پھر عارف سے ہوئی، مگر اس بار حالات بدل چکے تھے۔ عارف کے چہرے پر مایوسی تھی، اس کا کاروبار ڈوب چکا تھا اور اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے شبانہ سے کہا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ شبانہ مسکرائی اور بولی، معاف کرنا آسان ہے، لیکن جو بھروسہ ایک بار ٹوٹ جائے وہ دوبارہ کبھی پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ آج شبانہ کی زندگی میں سکون تھا، عزت تھی اور خود پر بھروسہ تھا۔ اس کہانی کا پیغام یہی ہے کہ محبت کبھی بھی اندھا اعتبار نہیں مانگتی۔ جو انسان سچا ہوتا ہے وہ آپ کے احترام، آپ کی عزت اور آپ کی حدوں کی حفاظت کرتا ہے،
اور جو صرف وعدے کر کے جذبات سے کھیلتا ہے اس کا انجام اکثر پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ایسی ہی موٹیویشن اور ہمت افزائی والی کہانیاں ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔